بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عزیز طلباء، سبق نمبر 23 آیت نمبر 38 تا 52 یعنی آخر صورت تک ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی، ترکیبی، حیثیت اور ساتھ ساتھ لغوی ترجمہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کے بھی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلا اقسم، اقسم یقسم، اقسام کا معنی آتا ہے قسم کھانا۔ بما تبصرون، ابصر یبصر، ابصار کا معنی آتا ہے دیکھنا۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک البتہ یہ بات ہے رسول کریم، ایک معزز فرشتے کی۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے کسی شاعر کا قول۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ قلیلا یہ صفت واقع ہے اور موصوف محذوف کے لیے، ای تؤمنون ایمان قلیلا، اس لیے اس کو ہم مفعول مطلق پڑھیں گے باعتبار موصوف محذوف کی۔ ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قلیلا یہاں پر بھی مفعول مطلق ہے، اے تذکرون تذکیرا قلیلا۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کچھ شیاطینوں سے خبریں پا کر کچھ نجوم کے اثرات سے معلوم کر کے آنے والے واقعات میں اپنے اٹکل سے باتیں کرتا ہے۔ کاہن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کی جمع کوہان اور کہانت آتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بات بنا لیتا یا بات گڑھ لیتا ہم پر بعض الاقاویل، بعض باتیں، لأخذنا منہ بالیمین، البتہ ضرور ہم پکڑ لیتے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے۔ ولو تقول، تقول یا تقول، تقولا کا معنی آتا ہے بات گڑھنا، بات گڑھنے کے لیے، باب تفاعل سے ہے، بتکلف بات بنانا، اس نے بنا لی، اس نے بات گڑھ لی۔ اور اقاویل یہ اقوال کی جمع اور اقوال قول کی جمع ہے، گڑھی ہوئی باتوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ باتیں جو بے سر و پا ہوں ان کو اقاویل کہا جاتا ہے، گڑھی ہوئی باتیں۔ فرماتے ہیں ولو تقول علینا، اگر یہ گڑھ لیتا ہم پر بعض الاقاویل، بعض من گڑت باتیں، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم پکڑ لیتے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یمین قوت اور طاقت کے معنی میں، مطلب یہ اگر وہ ہماری طرف غلط باتیں منسوب کرے تو ہم ان کو قوت بازو سے پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم پکڑ لیتے اس کو، لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ دیتے اس سے رگ گردن کی۔ الوتین قطع یقع کا معنی آتا ہے کاٹنا، اور الوتین قلب سے نکلنے والی وہ رگ جس سے روح جسم انسانی میں پھیلتی ہے، اس کے قطع کرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ فرماتے پھر ہم اس کے شہرگ کو، یعنی اس کی روح والے رگ کو قطع کر لیتے اور ان کو مار لیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اس میں ترکیب پر بھی غور فرمائے۔ منکم یہ ظرف مستقر صفت واقع احدن کے لیے، ویسے تو یہ احدن کے لیے صفت واقع تھا، لیکن چونکہ احدن سے یہ مقدم ہوا تو اس لیے اس کو ہم حال بنائیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا۔
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، حاجز کہتے ہیں روکنے والے کو. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک البتہ وہ ایک نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہوگی علی الکافرین، کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، بے شک وہ البتہ حق ہے، یقینی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کیجئے رب عظیم کے نام کی. سارا ترجمہ اور مختصر تفسیر. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے. اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں، جن میں سے کچھ انسانوں کو نظر آتی اور کچھ نظر نہیں آتی، جیسے عالم والا کی مخلوقات. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جسے تم دیکھتے ہو اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے نہیں دیکھتے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو آپ پر وحی لے کر آتے ہیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ ما تبصرون سے مراد دنیا ہے، وما لا تبصرون سے مراد آخرت کے احوال ہیں. انہ لقول رسول کریم، بے شک کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پیغام ہے، ایک معزز پیغام لانے والے کا پیغام ہے، ایک معزز پیغام انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. یعنی یہ معزز فرشتہ جو کلام لاتا ہے، یہ ان جو پیغام لاتے یہ ان کا کلام ہے. یہ کافروں کی تردید جو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کبھی کاہن کہا کرتے تھے، یہ کسی کاہن اور شاعر کا قول نہیں، بلکہ یہ تو فرشتے کا لائے ہوا پیغام ہے. اور لیکن حقیقت میں اگرچہ اللہ کا کلام ہے لیکن فرشتے کی طرف منسوب کیا کیونکہ وہ لاتے تھے. وما هو بقول شاعر، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، مگر تم ایمان توڑا ہی لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، مگر تم سبق توڑا ہی لیتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہمارے طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے، یا ہم ان کو داہنے ہاتھ سے یعنی اپنے قوت بازو سے ان کو پکڑ لیتے. یہ بالفرض اور محال کی بات ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہو بھی جاتا تو ہم اپنے اوپر جھوٹی اتنے باتیں جو ہے اپنے اوپر توڑی رہنے دیتے اور مخلوق کو تباہی کی طرف لے جاتے. نہیں، ہم ضرور بضرور ایسے شخص کو پھر سزا دے دیتے، یعنی بالفرض اور محال اگر ایسا ہوتا. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ان کی رگ کاٹ دیتے. وتین کے بارے میں نے بتایا کہ وہ رگ جو دل سے نکلتا ہے اور جس میں روح پورے جسم میں پھیلتی ہے، جس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے. اما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا، کوئی بھی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے جا سکتا. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس سے رسوا بھی فرما دیتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر خدا نخواستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ درست نہ ہوتا اور آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرماتے جس کا ذکر ان آیاتوں میں کیا گیا. اما منکم من احد عنہ حاجزین، تو کوئی بھی تم میں سے نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں.
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، ایسے کافروں کے لیے یہ حسرت کا سبب ہے، یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آتے ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے نماز میں رکوع میں رکھو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوا تو پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو سجدے میں رکھو۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں یہ دونوں تسبیحات رکوع اور سجدے میں پڑھنا مسنون ہے، اور بعض رات نے اس کو واجب بھی کہا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عظمت والے نام کی تسبیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حمد و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔